سر مسٹر تیفی بٹ کے حوالے سے بتائیے، مسٹر گوگی بٹ کی کیا تفصیلات ہیں؟ ان کی جو ضمانت تھی وہ کینسل ہو گئی، لیکن اب ان کا جو اسٹیٹس ہے بطور اشتہاری ہے ود ان پاکستان. اور پھر ایک آرٹیکل اور جو بیانات ہیں مسٹر محسن بیگ کے بطور سینئر جرنلسٹ، انہوں نے جو باتیں کی ہیں، انہوں نے جو ہم کہیں گے انسائٹس ہیں ان کے آرٹیکل کے، وہ بہت منفرد ہے. تیفی بٹ کیس کو لے کر یا مسٹر گوگی بٹ کیس کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اچھا، تیفی بٹ کیس میں، تیفی بٹ کیس نہیں ہے، یہ امیر بلاج کیس ہے، جس میں اب تیفی بٹ جو ہے نا، جو کیا کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کے گولیوں سے کا شکار ہو گئے، جس کو ہم کہیں گے مبینہ پولیس مقابلہ انکاؤنٹر ہو گئے، مارے گئے. اور سی سی ڈی کی تحویل میں جب وہ کراچی سے ان کو لاہور شفٹ کیا جا رہا تھا، اس وقت ان کا جو ہے نا انکاؤنٹر ہوا، مبینہ انکاؤنٹر جسے کہتے ہیں، اور جو ساتھی چھڑوانے آئے، اور اسی وہیں پر ہی اسی مقدمے کے اندر ان کے بھائی گوگی بٹ کو بھی نامزد کر لیا گیا. وہ اپنے بھائی کو پولیس کے چنگل سے چھڑانا چاہ رہے تھے. پاکستان کے اندر نا ایک یہ الگ اسٹیٹ ہے، جو یہ لوگ جو پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں اور یہ چھڑوانے چلے جاتے ہیں، جو ان کو پولیس سے، اور ان کو ابھی سمجھ ہی نہیں ہے کہ پولیس کے چھڑانے کا مطلب کیا ہے. اسٹیٹ کے ساتھ آپ پنگا لے رہے ہیں، اور بڑا میری سمجھ سے باہر آئی ویسے ہی والی. ٹھیک ہے، لیکن آپ بتائیں گے جو ایک نیا آرٹیکل آیا ہے مسٹر محسن بیگ کا، آرٹیکل نہیں بلکہ گفتگو انہوں نے کی ہے ایک شو آرٹیکل، میں، ہاں میں بتا یہ دیتا بتائیں ہوں، گے کیا میں گفتگو ہے بتا دیتا ہوں. ایکسکلوسیو؟ اچھا بات یہ ہے کہ یہ وہ مارے گئے، اس کے بعد گوگی بٹ صاحب کا جو بیل ہے وہ ضمانت کینسل ہو وہ گئی. ہاں جی، 13 کو تھی، وہ عدم حاضری کی وجہ سے وہ کینسل ہو گئی. اس کے بعد سے وہ روپوش ہیں، اور لوگ ہم سے کوشچن کر رہے ہیں، آپ سے بھی کوشچن کر رہے ہیں، مجھ سے بھی بڑے کوشچن کرتے ہیں کہ آخر وہ کدھر ہیں. جی اور ہمارے بہت سارے دوست سوشل میڈیا پر چلنے والی تمام باتیں اب تک غلط ثابت ہوئی، تمام کی تمام باتیں. ٹھیک. محسن بیگ کے صاحب کے، جو محسن بیگ جو ایک پاور کوریڈور کے بہت پرانے، پاور کوریڈور کے بہت پرانے جو ہیں چلنے پھرنے والے شخصیت ہیں. ان کی مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، وہ جو بات کرتے ہوتے ہیں وہ بعد میں درست ثابت ہوتی ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ ایسے حلقوں میں بیٹھتے ہیں. تو ان کا بات کرنا بہت سارے سوالات چھوڑ گیا. مطلب ان کی بات سے، ان کے اس پوڈ کاسٹ سے جو آزاد سید صاحب نے کیا، یہ بھی سینئر جرنلسٹ ہیں آزاد سید، تو اس میں سے بات یہ سادہ نہیں لگی کہ صرف انکاؤنٹر نہیں لگا، یہ ایسے محسوس ہوا کہ جیسے ایک بات کچھ اور ہے. انہوں نے یہ جو کہنا ان کا کہ جو ہے ریڈ وارنٹ جو ہے انہوں نے 2 دفعہ کینسل کرائے، اور پھر اس کے بعد میرا خیال ہے یہ جو اگلا ریڈ وارنٹ تھا شاید ان کے علم میں نہیں آیا، تو ورنہ ہو سکتا ہے وہ. پھر جو ایک بات بہت زیادہ لوگوں نے اٹھائی ہے، اور پوڈ کاسٹ وی لاگ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی اس کے بعد تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں، کہ جو انہوں نے کہا جی وہ آئی جی کے پاس ان کی ملاقات تھی، انہوں نے ملاقات رکھوائی کہ بھی صلح ہونی چاہیے، اس کو آگے نہ بڑھیں، اس کو کیس کو کس طریقے سے پیچ اپ ہونا چاہیے. تو انہوں نے آئی جی نے کہا جی ٹھیک ہے، کوئی فیملی ممبر کو بھیج دیں. تو ان کے جو ان کے بہنوئی جن کا مرڈر ہو گیا، کہتا جی وہ گئے، اور انہوں نے باہر نکل کے بتایا کہ ان کا وہ رویہ ٹھیک نہیں تھا، اور انہوں نے بتایا کہ میرا وہاں پہ میری تصویر اتاری گئی آئی جی آفس میں. جب میں نے آئی جی صاحب سے، ڈاکٹر عثمان سے گلا کیا، تو انہوں نے کہا اچھا کون ہے، میں پتہ کرتا ہوں. اور کہتے اس تصویر کا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اور کچھ دنوں کے بعد ان کا مرڈر ہو گیا. اب یہ بات کرنی، اور کر کون رہا ہے؟ محسن بیگ. اور جو کوئی جھوٹ نہیں بولتا، کوئی ڈینگے شنگے نہیں مارتے، اول تو آتے ہی نہیں میڈیا پہ زیادہ، تو ان کی بات بڑی معنی رکھتی ہے. اب اس کے اوپر لوگ پوچھ رہے ہیں جی اس کا کیا مطلب ہے. اچھا، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اب اس جو ماورائے عدالت جو اس کا تیفی بٹ کا مرڈر ہوا، اس کے لیے میں انٹرپول کو لکھوں گا، اس میں لوگوں کو شامل کروں. یہ ان کی رائے ہے محسن بیگ صاحب کی. اور یہ بھی بات ہوئی کہ نا انہوں نے کہا کہ اس کا مرڈر جو ہے نا پیسے لے کر مرڈر کیا گیا ہے.
محسن بیگ صاحب نے کہا. اور لیکن اس میں ساتھ میں انہوں نے یہ لفظ یہ بھی واضح کیا اعزاز سید کے سوال کرنے پہ کہ سنا ہے. یہ والی جو پیسے لے کے مرڈر کرنے والی جو بات ہے یہ انہوں نے کہا ہے سنا ہے مبینہ طور پہ. تو ایک نئی بحث چھڑ گئی 2-4 دن سے, جو پچھلے ایک ویک سے 13 اکتوبر سے جو چل رہی تھی کہ گوگی کدھر, آج انکاؤنٹر ہو رہا ہے, کل انکاؤنٹر ہو رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے آج سے 2 ہفتے پہلے جب یہ 13 کے بعد ہم نے یہ کہہ دیا تھا, بلکہ 1.5 ہفتہ پہلے ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس کا ابھی کوئی انکاؤنٹر نہیں ہونا اور وہ محفوظ ہے, جہاں بھی ہے وہ وہیں پر ہے, محفوظ ہے. اور ہم نے یہ پہلے کہہ دیا تھا. ابھی تک یہ ہم جب بات کر رہے ہیں, اور یہ مجھے یقین ہے کہ جب تک یہ پبلش ہوگا تو گوگی بٹ کا کوئی انکاؤنٹر نہیں ہوگا. چلیں اس کے ساتھیوں کو منع کر دیا گیا ہے. ٹھیک. اچھا, یہ جو ہے نا بات جو تھی کہ گوگی بٹ کہاں ہے, ہو رہا ہے, آج ہو رہا ہے, کل ہو رہا ہے, اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ بھی نہیں ہو رہا. جی. اور اب یہ جو اعزاز سید صاحب نے محسن بیگ صاحب کا جو پوڈ کاسٹ کیا ہے, جو انہوں نے اس میں باتیں کی ہیں, یہ ایک نیا مٹیریل مل گیا ہے ہمارے سوشل میڈیا کو. اس کے اوپر ہر بندہ اپنے اپنے اینگل سے, اپنے اپنے انداز سے بات کرے گا. ٹھیک ہے سر. پاکستان میں جو غیر مقیم لوگ ہیں, غیر مقیم مطلب فارنرز جو رہ رہے تھے پاکستان میں, ان کو ڈپورٹ کرنا شروع کر دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے. وہ کن کن ملکوں سے تھے ان کا تعلق, اور اسپیشلی افغانستان کے حوالے سے بھی ایک ہارڈ کور اسٹیٹمنٹ اور فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا تھا کہ جتنے بھی افغانیز ہیں ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا, اور جو لیگلی ویزے کے ذریعے آئیں گے انہی کو اکوموڈیٹ یا ویلکم کیا جائے گا. اچھا, یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آپ نے میری بات کا خود جواب دے دیا. یہ جو آپریشن یا مہم شروع ہوئی نا, یہ صرف افغانیوں کے لیے نہیں شروع ہوئی, یہ ہر ملک میں کنٹری میں ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے یو کے میں ہو رہی ہے, یو ایس اے میں ہو رہی ہے, سعودی عرب میں پچھلے دنوں میں ہوئی ہے. تو پاکستان میں بھی ظاہر ہے غیر قانونی بہت سارے لوگ ہیں, صرف افغانی نہیں ہیں, اور بھی لوگ رہ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں ادھر سے ہیں بہت سارے لوگ, کیا کہتے ہیں یہ جو افریقہ سے وہ لوگ ہیں, اور بڑی کنٹریز کے لوگ ہیں جن کے ویزے ختم ہو گئے ہیں یہاں, وہ رہائش پذیر, وہ غیر قانونی ہے. پاکستان یہ نہیں کہتا کہ بغیر ان کو لوگوں کو کہ آپ غیر ملکیوں کو اب نکل جائیں. پاکستان یہ کہتا ہے کہ آپ لیگلی طریقے سے رہیں. اگر آپ کا ویزا ختم ہو گیا, اس کی ایکسٹینڈ کی, آپ اپلیکیشن دیں, نہیں تو واپس جائیں. اپلیکیشن دیں اور اس سے پاکستان سے ویزے کو ایکسٹینڈ کروائیں, پاکستان سے ویزا لگوائیں اور رہیں, اور پاکستان کی تمام جو چیزیں ہیں اس کو آپ انجوائے کریں. اور باقی افغانیوں کی بات, یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے مہمان بنا کے رکھا اور ان کو یہاں پہ کاروبار کرنے کی اجازت دی اور بزنس کیا. ان کے حوالے سے یہ ہے کہ جو ابھی تازہ ترین جو رپورٹ جو شائع ہوئی ہے, پنجاب بھر سے 21,000 افغانیوں کو ڈیپورٹ کیا گیا. اور پیچھے میں نے ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, کوئی خبر تھی کوئی افغان بستی خالی کی تو وہاں پہ کچھ لوکل لوگ قبضہ کرنے چلے گئے. اس کے اوپر بھی کچھ گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ جو گھر خالی کرائے گئے اور وہاں پہ کون لوگ آ رہے ہیں اور اس کا کوئی ڈاکومنٹیشن ہے یا کیا ہے, یہ نہیں یہ پتہ. تو ابھی جو یہ رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ بتایا گیا جو غیر ملکیوں میں جو مرد ہیں 7,656 مرد ہیں, 4,745 خواتین ہیں, 9,508 بچے شامل ہیں. ٹوٹل 21,000 لوگ ہیں. ان میں یہ وہ لوگ ہیں جو ان میں سے رہائشی ثبوت رکھنے والے جن کے پاس رہنے کا ثبوت تھا 6,007 افغان سٹیزن کارڈ رکھنے والے 10,861 اور غیر قانونی طور پر مقیم 5,041 غیر ملکی شامل ہیں. اچھا, لاہور میں 5 اور صوبے بھر میں 46 ہولڈنگ سینٹر قائم کیے گئے ہیں جہاں پہ ان کو ہولڈ کیا گیا اور جہاں سے ان لوگوں کو بھیجا جائے گا. تو یہ ایک روٹین کی بات ہے, اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے.